دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا، جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہو۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ دیتی دی پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، سچ جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں گے نے، آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا، جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی، سارا دی ذلت تھی سی۔ سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔
اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا۔ جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی۔ فرمایا او مدینے کے مسلمانوں، ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن مارے مارے پھری تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے، میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ۔ پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام، یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے۔ عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔ دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس۔ علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربہ سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے۔ تینوں صحابہ رات دن روتی ہے، رات دن پریشان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔
تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے، 3 پروانے، 3 جانثار، 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے، آج کتنی بڑی سزا ہے جو تھوڑے ورگا ہوندا نا او خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جاسو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جاسو، آئندہ جنگ موقع آئے گا، تو سا تو ایویں ناراض تھی میں لگ گئے ہو۔ تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا۔ رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے۔ ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں، ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو، بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہا۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی، اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔ میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے، تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنے اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے، اور کیا ہے، یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، وہ 3 آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا. ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی. انہیں قدر تھی بھائی. جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا. اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی، میرا خدا راضی. چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی. کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی. اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا. آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا.